شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں ہے۔ یہ موضوع ہے اذان کے وقت بیت الخلاء یا باتھ روم جانے کے حوالے سے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کھٹکتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو باتھ روم جانا چاہیے یا نہیں، یا کوئی بندہ اگر باتھ روم میں ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس سوال کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اذان کے وقت باتھ روم جانا کیسا ہے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اذان سننے کی تاکید اور اس پر ملنے والے ثواب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن دازی ضرور کریں گے۔ دوستوں، اس حدیث میں بھی اذان کے بے پناہ اجر کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح کے لوگوں کو اذان کا اجر کا معلوم ہو جائے اور اذان دینے کے لیے اپنا نام قرآن دازی سے نکالنا پڑے تو بھی ایسا کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ اجر کتنا زیادہ ہوگا جس کے لیے لڑائی تک کی نوبت آ جائے۔ دوستوں، اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے فقہاء کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلاء جا سکتے ہیں، بالخصوص جب کہ تقاضا شدید ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ اذان در حقیقت نداء الہی ہے، اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہے یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقوف کر دے اور اذان سن کر جواب دے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں وقفہ چونکہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت فوت نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی شدید ضرورت محسوس ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اشد ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء جانے میں حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب انسان اذان کے وقت بیت الخلاء چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ نہ تو اذان کے الفاظ کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتا ہے، لہٰذا وہ مذکورہ احادیث میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ تھا آج کے سوال کا جواب۔ اب آپ کو اذان کے چند مزید فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے اے عمر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے
اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھے اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کرائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی، اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالی بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ وبحمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالسلام دینا۔ دوستوں، کتنے آسان کلمات ہیں کہ جن کو یاد کرنے اور اذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت اور دقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی اس اطاعت سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے: جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ مسلمان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ دوستوں، ان روایات سے اذان کہنے کی فضیلت کا اندازہ ہوا کہ اذان کہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح سے اذان کا جواب دینے کی بھی بہت سے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں اور اذان کو خاموشی سے سننے اور جواب دینے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس کے ہر کلمے کا جواب دیں، اور اذان سن کر عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات مسجد کی طرف نماز ادا کرنے جائیں۔ یہی مسلمانوں کا شعار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج اذان کو خاموشی سے نہیں سنا جاتا۔ کیا چھوٹے اور کیا بڑے، ہر کوئی اپنے کاموں میں اور اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں اور اذان کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہوتا، جو کہ سخت نقصان کی بات ہے، اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس سوال کا جواب بھی جان سکے اور اس کے ثواب کے بارے میں بھی جان سکیں۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور اس کے ساتھ اللہ اکبر لکھیں۔ شکریہ۔